الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام بہنوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی طرف دعوت میں جہاں ابتدا ہی سے بڑھ چڑھ کر مردوں نے حصہ لیا، وہیں ہماری بہنوں نے بھی دین کی تبلیغ میں کوئی کم رول ادا نہیں کیا، بلکہ میں مقدمے کے طور پر ایک بات کہتا چلوں. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، وراء كل رجل عظیم امرأة. وراء كل رجل عظیم امرأة. ہر عظیم شخص، ہر عظیم قائد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ضرور رہا کرتا ہے. اور اگر تاریخ کے آئینے میں اسے دیکھا جائے تو یہ بات اور یہ مثل کافی حد تک حقائق پر مبنی نظر آتی ہے. چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے مراحل آپ کی زندگی میں آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کے بعد آپ کو سہارا کسی عورت ہی نے دیا ہے. چنانچہ نبوت کے بعد آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے آپ کے لیے سب سے بڑا سہارا جو بنی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
نہایت ہی پریشانی اور الجھن کی حالت میں اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو دلی تکلیف یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کو اپنا سر چھلانے اور اپنے قربانی کا جانور ذبح کر دینے کے بعد اپنا احرام کھول دینے اور بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس جانے کا آپ حکم دے رہے ہیں، لیکن مسلمان اس سلسلے میں آپ کے حکم کی تعمیل میں جلد بازی سے کام نہیں لے رہے۔ سننے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں، جبکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر فوراً لبیک کہا کرتے تھے، لیکن آخر یہاں ان سے تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں دیری کیوں ہوئی؟ حاشا للہ، بہنوں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام آپ کی باتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیا جائے۔ ہمارے قلمکار حضرات بھی اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں، بلکہ اصل وجہ صحابہ کرام سے دیری اس وجہ سے تھی، دیری کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ شاید اس معاملے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نرمی کا پہلو آ جائے۔ سالہ سال کے انتظار کے بعد، مکہ مکرمہ کو سالہ سال چھوڑنے کے بعد، خانہ کعبہ کو سالہ سال دیدار کے بعد، آج وہاں پہنچنے کا جب ہلکا سا موقع ملا اور امید کی ایک چمک ظاہر ہوئی، اور جب پہنچنے میں چند گز کا فاصلہ رہ گیا تو ہمیں وہاں جانے سے روک دیا جا رہا ہے۔ یہ ذہنی الجھن تھی، یہ ذہنی کڑھن تھی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام تھوڑا انتظار کر رہے تھے کہ کاش کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں کوئی آسانی آ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی پریشانی ہوئی۔ آپ اپنے خیمے میں جب پریشانی کی حالت میں داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے چہرے کے رنگ کو، غصے کے آثار کو دیکھ کر کے بھانپ لیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، علی و طلحہ بھی موجود ہیں، سعد و سعید بھی موجود ہیں، تمام بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لحاظ سے اگر سہارا مل رہا ہے تو ایک عورت کی طرف سے مل رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ ناراض نہ ہوئیے، سب سے پہلا کام بغیر کسی سے کوئی گفتگو کیے ہوئے آپ باہر جائیے، حجام کو بلائیے، آ کر کے آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے اور حجام سے کہیے آپ کے بال کو چھیل دے، معاملہ بالکل صاف نظر آئے گا۔ چنانچہ آپ نے ایسے کیا تو صورتحال بہنوں اور بیٹیوں کیا پیش آئی کہ صحابہ کرام آپ کی اقتداء اور اتباع میں